بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رضوان عباسی اور رپورٹرز ڈائری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے نو منتخب صدر ہیں عابد عباسی صاحب. آج ہم ان سے بات کریں گے پیکا آرڈیننس میں جو پیکا آرڈیننس کے حوالے سے, اس میں جو ترمیم ہوئی اس حوالے سے, اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے محسن جمیل بیگ صاحب کے کیس کے حوالے سے. عابد عباسی صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری طرف سے, ہمارے ادارے کی طرف سے آپ مبارکباد قبول کریں نو منتخب صدر بننے پر. بہت شکریہ رضوان عباسی صاحب, اور بہت مہربانی. اب صاحب بات کریں گے پیکا آرڈیننس کے حوالے سے. پیکا آرڈیننس جیسا کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ترمیمی آرڈیننس لایا گیا اور پھر اس کے بعد محسن جمیل بیگ صاحب کے حوالے سے ان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا. ایف آئی اے کی جانب سے ایک غیر قانونی اقدام اٹھا کر ان کو گرفتار کیا گیا, اور پھر اس کے بعد عدالتوں میں بھی آج پورا دن ہیئرنگ ہوتی رہی ہے, سماعت ہوتی رہی ہے, اور عدالتوں کی جانب سے ایک بہترین رویہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ وہ بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں کریں. تو عابد بھائی صاحب, سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ پیکا آرڈیننس کے حوالے سے آپ کی تنظیم کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیکا آرڈیننس کو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے چیلنج کر رکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور آج اس کی ہیئرنگ تھی اور اس میں مختلف درخواستیں آئی ہیں, اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور ساری کلب کر دی گئی ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ کی عدالت میں یہ کیس کی آج سماعت تھی, اور اس میں پہلے تو چونکہ اٹارنی جنرل نے اس میں جو ڈفرینٹ گروپس یا جو کنسرن کوارٹرز ہیں, یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام تر ایریاز جہاں پر لوگوں کو اس پہ کنسرن تھا, اس پر انہوں کا سجیشن لے کر ہم اس کو بہتر بنانے کی طرف ایک کوشش کرتے ہیں, اور پھر وہ رپورٹ جو ہے نا ہائی کورٹ میں عدالت عالیہ پیش کی جائے گی, دین اس کو پروسیڈ کیا جا سکے گا. لیکن اس میں ایک موقع پر غیر معمولی ایک جو اوپننگ جو ہے وہ سامنے آئی, وہ تھی جب کمول شوزیب جو ممبر قومی اسمبلی ہیں, ان کی جانب سے ایک درخواست ان کے وکیل جو ہے وہ لے کر آئے. انہوں نے کہا جی کہ اس میں ہمیں بھی سنا جائے, اور اس کے باعث پھر تھوڑا موڈ جو ہے وہ چینج ہو گیا, اور پھر ایک موقع پر کورٹ نے پھر جو قبل ازیں وہاں پر وقت دیا جا رہا تھا, پھر نیکسٹ منڈے کو اس کی ہیئرنگ ہونی ہے اور میرٹ پر ہونی ہے. یہ بڑا فیصلہ ہوا ہے. اس میں اگر دیکھا جائے تو جو آرڈیننس آیا اس پیکا آرڈیننس پیکا جو قانون تھا اس کے اندر سے جو 21D ہے اس پر یہ کہا جا رہا تھا کہ اس پر جو مشاورت یا اس کے اندر سجیشن جو ہے وہ لا کر اس کے اندر بہتری کی طرف لے کے جایا جائے گا. اٹارنی جنرل بھی اس معاملے میں کنسرن تھے کہ جو چیزیں اس کے اندر آئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, اور لہٰذا اس کو جو تشویش ہے مختلف حلقوں سے اس کو ہم ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں. پھر ساتھ ساتھ جو 20 اس کا سیکشن ہے اس پر بات کرنے کے حوالے سے بھی کہا گیا, اور اب میرٹ پر یہ بات سنی جائے گی. بہرحال یہ صورتحال اب تک کی ہے. ہم یعنی راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اس معاملے میں کنسرن رکھتی ہے, اور پی ایف یو جے کی اس پٹیشن کے ساتھ ہے جس کے مطابق چیلنج کیا گیا ہے اس پیکا آرڈیننس کو عدالت عالیہ اسلام آباد میں. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ بغیر کسی انکوائری کے آپ کسی بھی شخص کو جس کو آپ پسند ناپسند کی بنیاد پر اٹھا کر لے جائیں اور پھر 6 ماہ تک بند کر دیں, کہ یہ بھی نہ دیکھیں کہ وہ 6 ماہ کیوں کر بند ہے, اور پھر اس کے مطابق یہ ہو کہ اگر وہ 6 ماہ کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے, اس کے 6 ماہ کا کون ازالہ کر پائے گا. آپ انکوائری ضرور کریں, آپ غلط چیز کو ضرور روکیں, آپ غلط کام کے خلاف اقدامات ضرور کریں, لیکن آپ صحیح چیز کو غلط کیوں کرنا چاہتے ہیں اور اظہار رائے پر آپ کیوں پابندی عائد کرنا چاہتے ہیں. ایک وے بنائیں جس کے اندر یہ بات اسٹیبلش ہو سکے کہ لوگ ٹرسٹ کر رہے ہوں گورنمنٹ پر, اور جو تنقید ہے, جو اختلافی آوازیں ہیں, اس کو آپ بند کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. اور اس معاملے میں آر آئی یو جے پی ایف یو جے بڑا کلیئر سے ایک موقف رکھتی ہے کہ ہم اظہار رائے پر اور اختلافی جو آوازیں ہیں جسے کسی بھی لحاظ سے حکومت بند کرنے کی یا قدغن لگانے کی کوشش کر رہی ہے, ہم اس کو نہیں ہونے دیں. اب اچھا, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اس وقت جو حکومت کی جانب سے یہ آرڈیننس لایا گیا اور جو حکومت کرنے جا رہی ہے ایک فیک نیوز کی آڑ میں, نہ تو کوئی ایسا ادارہ ہے اس وقت, دیکھیں جو اتھینٹک صحافی ہے عابد بھائی صاحب وہ تو فیک نیوز کے ویسے بھی خلاف ہے, اور
نہ تو اس خبر کی کوئی تحقیقات ہو سکتی ہیں، نہ کوئی ایسا ادارہ ہے جو اس خبر کی تحقیق کرے گا. بیچارہ وہ جس کی دل کرے گی، جو ان کے حکومت پہ تنقید کرے گا، وہ اس کو اٹھا لیا جائے گا. تو یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے جو کہ اہم پوائنٹ ہے جو جتنی بھی جرنلسٹ کمیونٹی ہے. عابد صاحب، آج ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے اطہر من اللہ، انہوں نے بڑا اچھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہم میرٹ پہ سماعت کریں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی جو محسن جمیل بیگ صاحب ہیں، ان کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہوئی، ہم نے اس میں بھی دیکھا کہ عدالتیں بڑی غیر جانبدار ہیں اس وقت، اور عدالتیں غیر جانبدارانہ انداز میں سماعت کر رہی ہیں اور فیصلے دیے جا رہے ہیں. کراچی کا فیصلہ ہم نے دیکھا، اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو لوکل جو سیشن کورٹ تھا اس کا فیصلہ ہم نے دیکھا. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو آج سماعت ہوئی، آپ بھی وہاں پر موجود تھے، وکلاء حضرات بھی وہاں پر موجود تھے، لطیف کوسہ صاحب نے اس کی پروسیڈنگ کی. کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جو سماعت ہوئی آج، اور کیا دیکھ رہے ہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں اس سے پہلے یہ چاہوں گا کہ جو حکومت کی طرف سے جو آرڈیننس لایا گیا، جو فیک نیوز سامنے رکھ کر بات کی جا رہی ہے، آپ فیک نیوز کی وضاحت کر دیں وہ کیا ہے، تاکہ میں گورنمنٹ کو کہتا ہوں، یہ مطالبہ گورنمنٹ سے ہے کہ آپ فیک نیوز کی وضاحت کر دیں گے اگر تعریف کے طور پر، تو پھر آسان ہو جائے گا کہ آپ فیک نیوز کون سی ہے اور درست نیوز کون سی ہے. تو پھر آپ جو بھی ایکشن ہو، اور جو ڈیفیمیشن کے کیسز ہیں وہ ظاہر سول پروسیڈنگ میں آتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے. مزید سخت قانون لانے وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تاکہ سب پر آپ شکنجہ فٹ نہ کریں، بنیادی بات یہ ہے. دوسری بات، آج جہاں تک انسداد دہشت گردی کی عدالت میں محسن جمیل بیگ صاحب کی ضمانت کی درخواست پر دلائل ہوئے، اور اس میں دلائل دار وکلا نے جو کونسلس تھی محسن جمیل بیگ صاحب کی، انہوں نے دیے، لطیف کوسہ صاحب نے، اور ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اس پر بحث کی گئی. اور پھر ڈیٹیلز جو ہے وہ ظاہر ہے ایک معاملہ جب سب جوڈس ہے تو اس پہ اس کے فیصلے کی طرف نہیں جانا چاہیے، چونکہ جو بھی کورٹ فیصلہ کرے گی ڈیفینیٹلی وہ قانون کے مطابق رہ کر کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر کسی کے حق میں فیصلہ آتا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہتر فیصلہ ہے، خلاف آئے تو سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. لیکن عدالتیں غیر جانبدار رہ کر، خاص کر جب میرٹ پر فیصلہ کرتی ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی قانون کی عملداری اس میں ہوتی ہے. اور ہم یہی چاہیں گے کہ ہمیں بڑی امید ہے ان تمام عدالتوں سے کہ وہ میرٹ پر جب فیصلہ کرے گی تو ڈیفینیٹلی حقدار کو اس کا حق مل جائے گا، اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. اور اس معاملے میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، چونکہ عدالت کا دروازہ اس لیے کھٹکھٹایا جاتا ہے، جب باقی دروازے بند ہو جاتے ہیں تو انصاف کے دروازے کی طرف بڑھا جاتا ہے، اور انصاف کا دروازہ عدالت کا دروازہ ہوتا ہے. اور عدالت کے اگر کسی نچلی عدالت کے فیصلے سے جب آپ ایگری نہیں کرتے یا آپ سمجھتے ہیں یہ میرے خلاف آیا، تو آپ کو اوپر کی عدالت میں جانا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ اور دین سپریم کورٹ موجود ہے. تو اس لحاظ سے انصاف کے دروازوں سے انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوئے ہمیں ضرور نظر آئیں گے. اور ہم بڑی امید ہے کہ محسن جمیل بیگ صاحب جو عمل ہوا وہ اس کو غیر قانونی ہم سمجھتے ہیں. شاید جو سپیڈی کار اختیار کیا گیا اس کے اندر بہت سارے لیکن اس وقت موجود ہیں، اور قانون جس بات کی اجازت نہیں دیتا وہ بھی شاید اس کا سہارا لیا گیا. اور لہٰذا ہمیں بڑی امید ہے کہ انصاف ہوگا. انسداد دہشت گردی کی ہم نے بات کی، تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روز اول سے لے کر، یعنی جس دن سے ایف آئی اے کی جانب سے یہ غیر قانونی گرفتاری عمل میں لائی گئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جو سابق صدر ہیں افضل بٹ صاحب، نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے جو صدر ہیں انور رضا، اور جو آر آئی یو جے کے جو ہماری ٹیم ہے عابد عباسی، طارق ورک، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ عدالتی کارروائیوں میں اپنا جو حاضری ہے وہ یقینی بنا رہے ہیں. ناظرین، آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو جتنی بھی جڑواں شہروں کی صحافی برادری ہے، جو قیادت ہے، وہ وہاں پر موجود تھی. اس کے علاوہ عابد واحد صاحب، ہماری جو آن لائن جناح کی جو ورکرز ایکشن کمیٹی ہے جس کے چیئرمین طارق ورک ہیں، اس حوالے سے آج اس کا 18واں روز تھا، اور آپ بھی روز کی بنیاد پر یہاں پر آ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس ایکشن کمیٹی کا، یہ جو ورکرز ایکشن کمیٹی ہے جو ورکرز کے لیے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائی گئی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ بہت زبردست ہوا. آپ دیکھیں کہ جب ادارے پر پورا وقت آتا ہے، معاشی مسائل بڑھنے لگتے ہیں، اور خاص کر جب کسی بھی ادارے کو ایسی صورتحال کے اندر دباؤ کا وہ شکار ہو، تو بہت سارے لوگ جو آن لائن اور روزمرہ جناح کے ساتھ جن کا روزگار وابستہ ہے، اس کے اندر مختلف سٹاف ہے،
اس کے اندر جرنلسٹ بھی ہیں، اس کے اندر ٹیکنیکل سٹاف ہے، دیگر لوگ ہیں جو اس کے ورکر ہیں، میڈیا ورکر ہیں اور دیگر ورکر جو ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اگر ان پر ان کے روزگار جو ہے اس پر کسی طرح کا سوال آنا شروع ہو جائے گا یا خاص کر ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، تو اس کو تحفظ دینے کے لیے جو بنیادی طور پر ورکرز کا رائٹ ہوتے ہیں، ایکشن کمیٹی بنی. ایکشن کمیٹی نے کیمپ لگایا اور ایکشن کمیٹی اس بات پر احتجاج کر رہی ہے کہ جس طرح کا اداروں پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے یا چھاپے مارے گئے وہ انتہائی تشویشناک تھے، اور اس بات کا خدشہ موجود تھا اور اب بھی موجود ہے کہ شاید کسی طرح سے دباؤ بڑھا کر آن لائن یا جناح کو بند نہ کر دیا جائے گا، اور اس سے 200 سے زائد خاندان وابستہ جن کا روزگار وابستہ ہے. تو لہٰذا ورکر باہر نکلا اور اس نے جو کیمپ لگایا، ہم اپنے ورکر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آتے ہیں. یوجیز کا کام ہمیشہ ورکرز کے حقوق کی تحفظ کرنا ہے، اور ہم اپنے ورکر کے حقوق کے تحفظ کے لیے نہ صرف باہر نکلے ہیں، ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان کے شانہ بشانہ موجود رہتے ہیں کہ کسی طرح بھی ان کے حقوق پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج 18واں روز تھا ہمارا جو احتجاجی کیمپ ہے ورکرز ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام جو لگایا جا رہا ہے. اس میں جو ہمارے ساتھ میجر جو مین رول پلے کیا جا رہا ہے، جو تعاون کیا جا رہا ہے RIUJ کا کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو PFUJ ہے اور جو نیشنل پریس کلب ہے ان کی جانب سے تمام تر جو راولپنڈی اسلام آباد کے جو صحافی ہیں وہ بھی ہمارے کیمپ کا حصہ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آتے ہیں. اور میں عابد بھائی صاحب آپ کی پوری ٹیم کا RIUJ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ایک چیز ضرور مینشن کرنا چاہوں گا چونکہ آپ کے شکریہ سے قبل، کہ ہم جو PFUJ ہے اس کے صدر شہزاد ذوالفقار ہیں، اور پھر اسی طرح جو سیکرٹری جنرل ہیں ناصر زیدی صاحب، اور ہمارے قائد صحافت افضل بٹ صاحب، ان کی شبانہ روز کوشش ہے کہ ورکرز کے حقوق کی جنگ جو ہے وہ اس انداز سے لڑی جائے کہ ان کو حق مل سکے اور ان کو محفوظ بنایا جا سکے. ہم کوئی شوق پورا کرنے کے لیے حکومت سے نہیں لڑ رہے ہوتے، ہم اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح نیشنل پریس کلب اور اس کے صدر شنور رضا اس معاملے میں دلچسپی لے رہے ہیں، یقینی طور پر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جو اس وقت تحریک چل رہی ہے خاص کر اداروں کو بچانے کے لیے وہ ثمرآور ثابت ہوگی. تھینک یو ویری مچ عابد بھائی صاحب. ایک مرتبہ پھر اور جو ہمارے جڑواں شہروں کی جو صحافی برادری ہے وہ آپ کی یونین سے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سے اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے اسی طرح کی توقع رکھتی ہے کہ جس طرح آپ نے آن لائن جناح کے ورکرز کی جو ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام جو کیمپ لگایا گیا، آپ وہاں پر اپنی حاضری بھی یقینی بنا رہے ہیں اور آپ بھرپور تعاون کریں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج 18واں روز تھا ہماری ایکشن کمیٹی کا جو کیمپ لگایا گیا احتجاجی کیمپ. اس حوالے سے ہماری یہ دعا ہے، اور ہم چونکہ اس وقت جو کیسز ہیں وہ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور ہمیں عدالتوں سے پورا یقین ہے، ہمیں اپنے ملک کی جو عدالتیں اس وقت غیر جانبدارانہ انداز میں سماعت کر رہی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جلد محسن جمیل بیگ صاحب وہ ہم میں ہوں گے. اور ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.